پھر بھی اللہ دیا رضامات راضی، پریشانی آ جائے پھر بھی اللہ دیا رضامات راضی، نفع ہو جائے پھر بھی اللہ دیا رضامات راضی، اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے اور پھر بھی اللہ دیا رضامات راضی لیندے نے، پیدائش ہو جائے پھر بھی اللہ دیا رضامات راضی، جے کوئی چیز ٹر جائے فوتیدگی ہو جائے پھر بھی اللہ دیا رضامات راضی کیا کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک نے فرمایا ہے جڑے میرے نال اس طرح پیار کرتے ہیں مینوں بڑے چنگے لگتے ہیں۔ اللہ پاک تمہیں بندے بڑے محبوب نے، دعا کر اللہ تینوں تے مینوں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے، اللہ نال الہ نال خالصتا محبت کیجیے۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں اللہ پاک نے اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے کچھ قصاص کے مسائل بیان کیتے ہیں۔ قصاص جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو شریعت جو آپ کے نازل ہوئی ہے وہ ایک حسن ہے، نکھار ہے کہ اسلام نے لوگوں کے اندر ایک ایسا درجہ بندی قائم کی تھی کہ تمام قسم کی خرابیاں کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کی تشریف آوری تو قبل حالات ایسے بدترین سن کہ کوئی بندہ اگر کسی قبیلے کا ایک فرد قتل کرتا ہے، اگر وہ قبیلہ کمزور ہے وہ جواب کے اندر پورے قبیلے کو ختم کر دیتا جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی ایک شخص کی چوٹ کے بدلے کئی قتل ہو جاتے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نے ایک واضح اور بالکل کافی کے شافی اعلان حکم جاری فرمایا، اعلان کیتا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنہ کی جماعت تواڈے اوپر قصاص نو لازم قرار دیتا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد بندے دے بدلے آزاد نو قتل کیتا جائے گا، غلام دے بدلے غلام نو قتل کیتا جائے گا، عورت دے بدلے عورت نو قتل کیتا جائے گا۔ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، اگر دونوں فریقین دے مابین کوئی سمجھوتے کی شکل اختیار کر جائے اور وہ دوسرا جو مقتول دے مراشان ہے وہ اس بات پہ راضی ہو جائے، اللہ پاک نے پھر ایک دیت کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ یہ بھی امت محمدیہ واسطے اللہ کی طرفوں ایک نعمت ہے کہ اگر کوئی قصاص نہ لینا چاہے یعنی دیت لینا چاہے تو دیت بھی لے سکتا ہے، اگر وہ دے بدلے کسی جان کو قتل کروانا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے آخیا اگر تسی قصاص سے قوانین کا عملی نفاذ کرو گے تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اندر ہی تمہاری زندگی ہے، یہ اندر ہی تمہاری بقا ہے۔ اللہ پاک نے یہ اندر بہت ساری حکمتیں رکھیاں نے کہ جدو کوئی قاتل دیکھے گا کسی نو قتل ہوندیا یعنی جواب کے اندر اگر حکومت اس کو پکڑ کے قصاص لیتی ہے، عام رعایا کے اندر کہ خوف پھیل جائے گا کہ کسی نال زیادتی نہیں کرنی، کسی نال جرم نہیں کرنا، ہاں جی چوری کریں گے تو ہاتھ کٹ جان گے، اسی العیاذ باللہ زنا کریں گے تو رجم کر دیتے جاواں گے، کسی کو قتل کریں گے وہ جواب کے اندر سانو حکومت قتل کر دے گی۔ اللہ نے آخیا یہ ہوئی تہاڈی زندگی ہے۔ کیا مطلب کہ قصاص کے اندر اللہ نے زندگیاں کا تحفظ باقی رکھا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈے حکمراناں نو بھی قرآن و حدیث کا عملی نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد روزیاں کی فرضیت اور روزیاں کے مختلف مسائل جہاں تذکرہ اور شعر حاصل گفتگو میں خطبہ جمعہ کے دوران کر چکی ہوں۔ اللہ پاک سانو ایسے روزے دار بنائے کہ جس طرح دے اس مالک نو مطلوب و مقصود نے، اور اس رمضان نو ماہ شیام نو ان روزیاں نو اس قیام نو اس صدقہ خیرات اور دیگر نیکیاں اللہ ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ حج کے مسائل بیان کیتے ہیں۔ حج کے اندر
روپیہ پیسہ چونکہ وافر لگتا ہے جڑا بندہ حج کرنے واسطے جاتا ہے اللہ پاک نے فرمایا حج کرنا ہے جانا ہے یہ زندگی دے اندر اگر بندہ صاحب استطاعت ہوئے تو ایک مرتبہ حج فرض قرار دیتا گیا ہے لیکن یہ یاد رکھنا حج کرن لگیا ایک گل ذہن نشین کر لینا کہ دکھلاوا نہ ہوئے ریاکاری نہ ہوئے کوئی مقصد شہرت نہ ہوئے بلکہ پتہ سب بدھو تسی سادے راہ نال لے کے جاؤ فإن خیر الزاد التقوی سادے راہ یعنی اپنا خرچہ جو گزران زندگی ہے وہ دا ساز و سامان نال لے کے جاؤ اوتھے جا کے فقیرانہ طریقے دے نال گداگری نہیں کرنی منگنا نہیں بلکہ اپنا جتنے اسباب نے وہ نال لے کے جاؤ اور بہتر سبب بہتر ذریعہ بہتر سادے راہ وہ بندیا تیرے دل دا تقوی ہے پرہیزگاری ہے کہ خلوص ہویا اللہ پاک جڑا تیرا معمولی گیا یعنی بالکل اکانوی حیثیت دا حج ہے نا انہوں بھی اللہ اونچا درجہ عطا کر دیں گے کہ یہ خلوص نہ ہوئے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جڑے 20-20 لاکھ دا ایک فرد حج کرتا ہے یعنی پروٹوکول دے نال جے خلوص نہ ہوئے اللہ کو اتنا مال خرچ کیتا ہویا بھی بالکل وہ اللہ دے نزدیک کوئی تیرے واسطے قیامت کے دن ذریعہ نجات نہیں بن سکتا کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتا پھر اللہ پاک نے فرمایا حجاج واسطے کہ جس وقت حج بیت اللہ تو فارغ ہونا ہے نا تو مشرقین دے اندر ایک رواج سی کہ بیٹھ کے پھر لمبیاں لافاں مار دے طرح دیا باتاں کر دے اپنے قصے بیان کر دے اباؤ اجداد دیاں بڑیاں کر دے اللہ نے آکھیا یہ جڑے ایام نے نا میاں دے اندر رہن والے ہیں جی یہ کوئی معمولی ایام نہیں بلکہ فراغت تو بعد اللہ پاک نے فرمایا فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا اللہ نو کثرت دے نال یاد کرنا ہے یہ یاد کرنا ہے جویں کبھی اپنے آباء و اجداد نو یاد کردے سو یا اس کو پڑھ کے رب دیاں بڑائیاں بیان کرنیاں نے کیا مطلب کہ تسی رب کولوں معافیاں لین واسطے آئے ہو یہ نہیں کہ تسی اپنے قصے بیان کرو اپنی کہانیاں بیان کرو یہ اندر میرے عزیزو ساڑھے واسطے بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ مساجد دے اندر آ کے اسی لوگ اللہ دیا گھراں دے اندر آ کے اپنے آپ کو فقط اللہ دی یاد تک محدود رکھیے تو یہ ہوئی مقصد کی تکمیل ہے اگر اسی اللہ دی یاد تو پیچھے ہٹ جاواں گے مساجد دے اندر سیاست دے مبنی گفتگو مساجد دے اندر جناب علی افراتفری کا نظام مساجد دے اندر ایک دوجے دے چغلیاں قیمتاں دا بازار کرم یہ ساری باتاں پھر دشوار کن نے اصل مقصد تو بندے کو ہٹا دیندیاں نے اس واسطے انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے اللہ دی یاد نو زباناں دے جاری کرنا اور اس زبان نو رب دی یاد دے نال تر رکھنا یہ اندر ہی کمال ہے اللہ پاک سانو اپنا ذاکر اور شاکر بندہ بنائے اس کے بعد پھر اسی رکوع دے اندر اللہ پاک نے آکھیا ہے اے مومنو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام دے اندر دین دے اندر مذہب دے اندر پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ جڑی بات تانوں چنگی لگے انہوں دین سمجھدیاں ہویا تسلیم کر لو تے جڑی بات تانوں اچھی یعنی گراں محسوس ہوئے اوکھی لگے انہوں چھوڑ دینا یہ نام مسلمانی نہیں بلکہ مسلمانی کیا ہے کہ اگر تیرے واسطے وہ کام مشکل نظر آ رہے ہیں لیکن تیرے اللہ اور تیرے رسول دا حکم ہے انہوں حکم تسلیم کر دیا ہویا اپنے آپ کے نافذ کر لے یہ نام ہی اسلام ہے یہ نام ہی مسلمان ہونا ہے یہ نہیں کہ جڑی بات طبیعت نو چنگی لگے اس کو تسلیم کرنا ہے نہیں جو قرآن دے اندر آ گیا ہے جو حدیث دے اندر آ گیا ہے وہ نام ہی دین ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اللہ پاک نے فرمایا شیطانی راہ تے نہ چلو اس وجہ کہ شیطان تیرا انسان بڑا وعدے ترین دشمن ہے جڑا بندہ شیطان کی پیروی دے اندر قدم آگے بڑھاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہ بندے کا ٹھکانہ رب کی بنائی ہوئی جہنم ہے اے مدینہ جہنم تو آزادی کا مہینہ ہے اللہ سانو سب کو جہنم تو آزادی نصیب فرمائے
اس تو بعد اللہ پاک نے وہ بھی مرحلہ بیان کیتا ہے کہ صحابہ کہنے لگے سونیا مشکلات بڑیاں نے، تکالیف بڑیاں نے، مصائب و علام بہت زیادہ نے، اسی کلمہ پڑھے ہے اللہ ساڈے نال دا ہے پھر بھی مصیبتاں ساڈے واسطے نے۔ ایک کبھی بات ہے نا انسان محسوس کرتا ہے کہ یار میں نماز پنجگانہ بھی ادا کرنا، میں روزے بھی رکھنا، نوافل بھی پڑھنا، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرنا، اپنے آپ کو بڑے گناہوں تو بھی بچانے کی کوشش کرنا، غریبی نہیں جاتی، پریشانی نہیں جاتی، تکلیف نہیں جاتی، کی وجہ کی ہے، مسئلہ کی ہے؟ اللہ پاک نے اس موقع پہ اپنے پیارے حبیب نے قرآن کو نازل فرمایا کہ سونیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لوگ مشکلات کا سامنا کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ اسی جنت دے اندر ایویں داخل کر دیتے جاواں گے مشکل تو بغیر ہی، حالانکہ پچھلے لوگوں دیاں مثالاں انہاں دے سامنے نے، اور انہوں نے جنت کو حاصل کرنے واسطے بڑیاں تکلیفاں برداشت کی دیاں، مصیبتاں برداشت کی دیاں، اولاداں دے نذرانے پیش کیتے، مال پیش کیتا، اپنے گھراں تو بے گھر ہو گئے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی بھی مت سمجھنا بلکہ آزمائے جاؤ گے، ہلائے جاؤ گے، ہیں جی ازمائشاں کڑیاں ہون گیاں، پھر جڑا بندہ ثابت قدم رہے گا کہ یاد رکھنا الا ان نصر اللہ قریب۔ جڑا بندہ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ یا اللہ اسی تیرے ہی ہیں، اسی تکلیف رب کو منگنی نہیں، تکلیف رب کو منگنی نہیں، پیچھے آ جائے تو پھر اللہ کا گلہ کرنا نہیں ہے قانون کہ ازمائش تکلیف مصیبت رب کو منگنی نہیں، پیچھے آ جائے تو پھر رب کا گلہ نہیں کرنا، پھر وہی کہنا کہ یا اللہ سی دے رہی ہے سونیا مالکا معاف کر چھڑ، کہڑی گل ہے شاہا تو اینیاں نو خوشحال کیتا ہے کہ جے سانو بھی کر دے گا تے تیرا کی گھٹ جائے گا۔ ہائے ہائے اے میرے مالکا اینے صحت مند، جے کوئی بندہ بیمار ہے آکھے کہ یا اللہ اینے چنگے بھلے ہڈے کڈے صحت مند ترے پھردے نے، اسی یہ نہیں کہندے کہ کیوں دتیاں نہیں صحتاں، اللہ تیرے بندے نے، یہ ایک بندہ تو جان گئے، اسی کون ہوئیے تیرے نظام کے اندر دخل اندازی کرنے والے؟ اینی گل تے ضرور ہے نا اسی بھی تیرے کچھ لگ رہے ہیں کہ سانو بھی صحتاں دے دے تے سونے تیرا کی گھٹ جاندا ہے، انج کر کے رب نو ترلے مارو کہ اللہ پھر راضی ہو جاتے۔ اللہ کی ہوندے نے رمضان دا مہینہ رب نو راضی کرن دا مہینہ ہے نا، یا اللہ ساڈے سب تے راضی ہو، آمین کہہ دے۔ اللہ کتنی محبت دے نال کتنے پیار دے نال کہ لوگ تشریف لائے نے، اللہ ملک دے اندر افراتفری ہے، اس سے باوجود یہ قرآن و حدیث دا واز سنن واسطے پیغام سنن واسطے اس مقام پہ حاضر ہو رہے نے۔ یا اللہ قدم ایک ایک قدم دے بدلے جہنم تو عذابی نصیب فرما، اللہ دنیا دے آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال کر دے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہے یسألونک عن الاہلہ، سونیا میرے کو سوال کرتے رہے چاند کے بارے کہ چاند کا کی مقصد ہے؟ اللہ نے پیدا کیتا ہے، روشنی تو ہے ہی ہے، اللہ کہتے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت معلوم کیتا جائے۔ قرآن کہتا ہے قل ہی مواقیت للناس والحج کہ حج دے مہینے، رمضان کا مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جتنے ماہ مہینے نے انہاں دیاں ساریاں معلومات چند کے ذریعے ہوتی نے۔ ہوں جدت کے شاہکار لوگ وہ کہتے ہیں چند کا کوئی مقصد نہیں، جو جدید ٹیکنالوجی نے کر چڑیا وہی کرنا۔ سانو ایک وزیر لبا سی نا جیل والی سائڈ
اور جدید ٹیکنالوجی ہوں تو اللہ بخشی کہہ سکتے ہیں جدید ٹیکنالوجی جہی ہے انہیں جو کچھ کر چڑیا وہ ہی ہے اللہ کہتے ہیں میں چند اس واسطے بنایا ہے کہ کل ہی مواقیت للناس والحج تیریاں ساریاں گلاں غلط ہو سکتی ہیں پر میرے سونے رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا اللہ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اس واسطے انہاں باتاں تو بچیا کرو اس کے بعد اللہ پاک نے عورتوں کے کچھ مسائل بیان کردیا ہوئے اس بات کا تذکرہ کیتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اے میرے محبوب پیغمبر یہ دو رکوعاں دے اندر سوالاں دے جوابات نے کہ سونے حبیبا تواڈے کول سوال کردے نے لوگ حیض دے بارے ماہانہ عدیت جو عورتوں لائق ہوندی ہے او دے بارے قل هو اذن اے میرے محبوب کہہ دیجئے ایک گندگی ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض ان ایام دے اندر اپنی بیویاں تو الگ رہنے تو مراد یہ نہیں کہ تسی گھر دے اندر ایک گھر دے اندر رہ نہ سکو جویں جاہلیت کے دور کے اندر آج لوگ حقوق نسواں دے نام پہ بڑا کھلواڑا کر رہے ہیں اور دین اسلام نو برا جان رہے ہیں حقوق نسواں دے نام پہ بعض نام نہاد تنظیماں ایسیاں اور بعض انگریز کے پیروکار اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اسلام نے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو دیتا کیا ہے اور اسلام نے اس قدر عورت کا حیا اور احترام رکھا ہے کہ جاہلیت کے دور کے اندر جدو ماہانہ ایام عورت کو لائق ہوں انہاں بیویاں نو ایک کمرے دے اندر الگ کر دیتا جاتا اتنے کھانا پہنچایا جاتا قیدیاں دی طرح کوئی قریب نہ بیٹھتا کوئی وہ بات نہ کرتا ایک تو سب تو بڑا کہ بے حیائی کا سما ہے کہ گھر دے اندر پتہ چل جائے چھوٹیاں بچیاں نو بھی کہ اس کو الگ کیوں کیتا جا رہا ہے میری ماں نو میری بہنوں نو میری چچی نو میری تائی اماں نو اس کو الگ کیوں کیتا جا رہا ہے پورے گھر دے اندر ایک تو خبر ہو جائے اور دوسری بات ایک بے حیائی کے مبنی اور دوسری بات عورت کی تذلیل کہ اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیتا گیا اس کو بالکل ناپاک سمجھ لیا گیا اللہ پاک نے سونے حبیب کے جو شریعت نازل کی تھی وہ دے اندر ایک پیارا قانون رکھیا کہ عورتاں وقتی طور پہ ایک تکلیف انہاں دے ہوندی ہے خواتین بیٹیاں دے نال پیارے حبیب نے فرمایا اللہ نے یہ ازمائش رکھی ہے کہ یہ نہیں مطلب کہ تسی انہاں نوں الگ کمرے دے اندر بند کر دیو صاف ستھرے لباس پہنن گھر کے ماحول دے اندر رہن صرف خامد ازواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتا فقط اتنی بات ہے تو کیا معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کی تذلیل نہیں کی تھی بلکہ عورت کو عزت دے نال نوازا اسلام نے عورت کو عزت دے نال نوازیا ہے اللہ نے ادا حیا رکھیا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک نے اسے سورہ مقدسہ دے اندر کچھ طلاق اور خلع دے مسائل بیان کیتے نے طلاق ایک ایسا عمل ہے کہ جو حلال ہون کے باوجود بھی بڑا مشکل ترین کا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے کہ گھر کے اندر اگر نباہ نہیں ہو رہا تو پھر تسی الگ ہو سکتے ہو اللہ سب گھراں دے اندر امن و امان سلوک اور اتفاق کے اتحاد کی فضا کو قائم رکھے باہر کیا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہے تو اللہ پاک نے الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ دو طلاقاں اس مراد رجعی طلاقاں یعنی جنہ تو بعد رجوع ہو سکتا ہے آپس کے اندر دوبارہ ملاپ ہو سکتا ہے یہ دو طلاقاں اللہ پاک نے رکھیاں نے کہ اگر کوئی بندہ کوئی خامد اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے ایک مرتبہ طلاق دیتی ہے پھر وہ شروع کر لئیے دوسری مرتبہ طلاق دیتی ہے پھر وہ شروع کر لئیے یہ دو رجی پوریاں ہو گئی ہیں ان کے تیسری مرتبہ وہ طلاق دیتا ہے کہ پھر شروع نہیں ہو سکتی آج کل جو عام ایک سلسلہ چل رہا ہے اکثر جڑے کیس نے وہ یہ آتے ہیں کہ یک طرفہ طلاق ثلاثہ یعنی یک لخت ایک ہی مجلس کے اندر وہ بجائے اس طریقہ جو ہے ایک دفعہ طلاق ہوئی ہے چلو بڑے گھر کے افراد پے یا خود ہی دل کے اندر رحم آ گیا شروع ہو گئی وقت گزریا نبھانا ہوا پھر کوئی معاملہ بن گیا اصل سلسلہ تو ہے لیکن نہیں ہوں کی ہے کہ طلاق 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 یہ لفظ بول کے یک تک
تین طلاقاں پھر انہوں نے تینوں تصور کیتا جاتا ہے، جبکہ حدیث کی روشنی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کول بتاتے خود ایک کیس آیا مسند احمد کے اندر روایت ہے، آپ نے جو تین اکٹھیاں طلاقاں نے انہوں نے ایک ہی تصور کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق تصور کر کے اس بندے کو صلح کا حق دے دیتا کہ تو اگر چاہنا ہے تو صلح کر لے۔ کس طرح کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید ایک صحابی نے نبی پاک دے کول آئے، کہنے لگے طلقتھا ثلاثا، میں اپنی عورت کو تین طلاقاں دیتیاں نے۔ نبی رحمت نے پوچھیا ابھی مجلس واحد، کیا کو مجلس کے اندر تین طلاقاں دیتیاں نہیں؟ کہنے لگے نعم سونیا کو مجلس کے اندر طلاقاں دیتیاں نے۔ آپ نے فرمایا فرجعھا ان شئت، اگر چاہنا تو او دے نال رجوع کر لے، شروع کر لے۔ حدیث کے اندر واضح الفاظ موجود نے کہ فرجعھا صحابی نے شروع کر لی، نبی پاک نے وضاحت کی تھی کہ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، یہ تینوں طلاقاں تو ایک مجلس کے اندر دیتیاں نے ایک کوئی شمار ہون گیاں۔ لہذا یہ مسئلہ یاد کر لو کہ جڑیاں تین اکٹھیاں طلاقاں نے ایک کوئی شمار ہون گیاں، جڑیاں الگ الگ دیتیاں گئیاں نے وہ وقفے وقفے نال وہ الگ الگ شمار ہون گیاں۔ یہ عدت کیا ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ پاک نے فرمایا ہے مطلقہ عورت کی عدت تین توہر نے تین مرتبہ عورت جڑی ہے وہ ماہانہ ایام تو نہا لے پاک ہو جائے وہ دی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر ایسی عورت جس کو طلاق دیتی گئی ہے وہ حاملہ ہے، یہ سارے مسئلے انہاں دو تین رکوعاں دے اندر نے کہ اگر وہ حاملہ ہے کہ پھر وہ دی عدت جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، چاہے دوسرے تیسرے دن پیدا ہو جائے، چاہے 8 ماہ بعد پیدا ہوئے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ دی عدت پوری نہیں ہوتی۔ یہ عدت اور اس کے بعد ایک عدت اس عورت کی بھی بیان کی گئی ہے کہ جدا خامد فوت ہو جدا خامد فوت ہو گیا ہے، جنہوں سے اپنی زبان کے اندر بیوہ کہنے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، ایسیاں عورتوں کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن ہے کہ وہ عورت چاہے کسی بھی عمر کے اندر ہوئے، کسی بھی حصے یعنی عمر کے کسی حصے 50 برس تو اوپر ہوئے نیچے ہے، جو بھی حصہ ہے عمر کا یہ عدت جڑی ہے گزارنی لازم ہے۔ اور اس عدت کے دوران جڑا نکاح کیتا جاتا ہے وہ چاہے مطلقہ دی عدت کے دوران ہے چاہے بیوہ دی عدت کے دوران ہے، وہ نکاح حرام ہوئے گا، غلط ہوئے گا جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ عدت پوری ہونے تو بعد پھر جڑا نکاح ہے اس کو حلال تصور کیتا جائے گا۔ اور اس طرح جویں اللہ پاک نے مرد واسطے یہ آپشن رکھے ہے، دیکھو اسلام بار بار عورت کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں کہ جویں مرد واسطے ایک قانون رکھے ہے کہ طلاق کہ اگر تو عورت کے نال تیرا نباہ نہیں ہو سکتا، بیوی اخلاق کی اچھی نہیں یا کوئی معاملہ ویسے تو بلا وجہ طلاق دینا یہ تو درست نہیں، یہ تو کراہت ہے۔ اگر کسی وجہ نال تیرا نباہ نہیں ہو سکتا پھر تیرے کو آپشن ہے طلاق دے دے۔ اس طرح عورت جڑی کوئی خامد ایسا غلط پورے پلے پی گیا ہے کہ جڑا چھوڑتا بھی نہیں تے رکھتا بھی نہیں۔ رکھن تو مراد وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، گال منڈا کرتا ہے، غلط آدمی ہے، کریکٹر کا لوس ہے، کوئی بھی معاملہ ہے۔ عورت واسطے بھی نبی پاک نے فرمایا کہ جڑی عورت خامد کو بغیر کسی وجہ تو جان بوجھ کے طلاق طلب کر دی ہے، نبی پاک نے فرمایا کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی، کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ ہاں اگر وجہ ہے بھی کہ خامد طلاق دین کے مادہ نہیں، پھر ایک خلے کا قانون رکھے ہے، وہ بھی تسی ہونے نماز کے اندر سن رہے سو۔ وہ کھلا کیا ہے کہ جڑا حق مہر عورت نو مرد نے نکاح دے موقع تے دیتا ہے وہ اپنا حق مہر جڑا ہے وہ اس کو واپس کر دے، وہ اس کو واپس کر دے۔ لیکن ایک گل یاد رکھے کہ خامد بھی مطالبہ کرے اُنّا ہی کہ جنہ حق مہر دیتا سن، ادو دین لگے انہوں 3200 روپیے یا سن یا 32 روپیے
ਜਾਂ ਚਲੋ ਬੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨਾਵਟ ਸਜਾਵਟ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਨੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦੁਆਨਾ ਰਸੂਮਾਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੌਲਵੀ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ। ਮੌਲਵੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆ ਗਈ ਯਾਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਛੜੀਆਂ ਹੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਕੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ کہ ادو 3200 دیتا ہوئے تو پھر تو 3200 ਨੂੰ 32 ਲੱਖ ਬਣਾਈ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। تو ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰਤ ਉਹ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਤਲਾਕ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹ ایک توہر یعنی جڑی عورت کھلا لیتی ہے نا وہ ایک ماہ انتظار کرے، ایک دفعہ وہ عورت نہا لے کہ اس کو بعد وہ اگے نیا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے سارے قوانین تے اصول تے ضابطے بیان کیتے نے۔ ان دعا کریا کرو کہ گھراں دے اندر اتھوں تک نوبت آئے۔ زیادہ تر کیس اس طرح کے ہوتے ہیں، اکثر بیشتر جو لوگ مسئلے پوچھنے واسطے ہوتے ہیں انہوں نے وچوں زیادہ تر لوگ جڑے نے وہ طلاق کے مسائل لے کے ہوتے ہیں، جڑا بڑا افسوسناک مرحلہ ہے۔ اصل سے بہت سارے معاملے نے، مہنگائی ہے، غریبی ہے، پریشانیاں نے، تے لوگ بیچارے بلڈ پریشر دے مارے ہیں، ٹینشن دے مارے، وہ غصہ کسی پاسے کا ہوتا ہے، کسی پاسے جاتا ہے۔ یہ گل ہے نا، لیکن کسی پاسے جاتا ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے، بعد اندر وہ سوچتے ہیں کی کر بیٹھے ہیں۔ تو اسلام نے ایک نظام رکھا ہے کہ تو وقفے نہ جدو طلاق دے گا تیری عقل قائم ہو بھی ایک دفعہ طلاق دیتی تو پھر اس کے بعد چلو کم از کم کی جو نہان لگے گا، سر پہ پانی پائے گا، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، یا کتنے جا کے عزیزو اپنے بھائی کو بیٹھے گا، دوستوں بیریاں کو یا انہوں لوگوں کو دیکھے گا کہ جڑے بیچارے ترستے پھرتے ہیں بھی ساڈا بھی نکاح ہو جائے، انہوں کو دیکھ کے پھر ہی شاید میری عقل سیدھی ہو جائے۔ اس واسطے اسلام نے رکھا ہے کہ رفتہ رفتہ اسی اسلام کو مانتے اسی خود ہی دوڑ لا دیں، اگے قدم رکھنے کی کوشش کرنے ہیں۔ دعا کرو اللہ سانو اسلام کے ضابطیاں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اسی سورہ مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے ایک گزرے ہوئے لمحات کا واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ مفسرین دیاں دو طرح کی آراء نے کہ ایک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سن کافی ساری تعداد کے اندر، بعض نے آخیا بنی اسرائیل کے دور کے واقعہ ہے، تو وہ اس علاقے کے اندر وبا پھیل گئی۔ وہ وبا تو ڈردیاں دوڑے۔ حدیث ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اشرا مبشرہ کے اندر شامل ہے۔ سیاح نبی پاک نے فرمایا کہ جس علاقے کے اندر وبا آ جائے کہ جڑے بندے اتنے رہن والے ہون نا وہ اتوں باہر جان نہ، وہ اتوں باہر جان تے جڑے باہر والے ہون وہ اتنے آن۔ کسی علاقے کے اندر وبا آئی ہے تے دوجے لوگ دوجیاں شہراں دے دوجیاں ملکاں دے وہ رخ نہ کرن تے جڑے اتھوں دے رہن والے نے وہ بھی اپنے رب کی ذات تے توکل کر کے رب کو معافی منگن تے اوتھے ہی رہ جان، باہر جا کے کم خراب نہ کر۔ جویں ہن پیچھے معاملہ بنیا سی اللہ پاک نے محفوظ کیتا ہے تے دعا کرو اللہ سانو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ جڑے وبائی امراض نے یہ بڑیاں قیمتی جاناں ضائع ہوئے، بڑے قیمتی لوگ علماء، شیوخ، ڈاکٹر حضرات، بڑے پڑھے لکھے پروفیسر
جڑے بیچارے دنیا تو ٹر گئے اس وبا کی سد اندر اس واسطے بچنا چاہیے تو باہر کیف اس قوم سے بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا دوسری رائے یہ کہ کسی قوم نے حملہ کیتا تے اللہ کی طرف حکم آیا کہ جہاد کرو انہاں نال لڑو انہاں نے لڑن تو ڈردیاں ہویا اپنا علاقہ چھڑ دیتا اللہ نے آخیا کدے واسطے چھڑیا کہ بچ جائیے ساڈے تے موت نہ آوے ساڈے تے موت نہ آوے موت تو بچن واسطے علاقہ چھڈیا پر اللہ چاہے کسی نو موت دینا تو بچ سکتا ہے نہیں نہ بچ سکتا جتنے بھی کرتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اور تو زمین دی انتہاں دے اندر چل جا قلعے بنا محل بنا لا جو کچھ مرضی کر لے موت کو انسان بچ نہیں سکتا اللہ نے واقعہ کیوں بیان کیتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثرهم لا يشکرون اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ ایسے سن جڑے اپنی گھراں چھوڑ کے نکل جاندے نے الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف اللہ نے آخیا تھوڑے نہیں سن ہزاراں کی تعداد اندر سن الف ہزار نو کہندے نے کہ جمع الوف ہزاراں کی تعداد اندر سن کہ موت تو ڈر کے دوڑے فقال لهم الله موتوا اللہ دا ڈراہا گیا کہ مر جاؤ سارے ملیا میٹ ہو گئے ثم احیاہم اللہ نے پھر دوبارہ زندہ کر لیا اللہ نے دوبارہ اتنا ہی واقعہ بیان کیتا گیا ہے کہ اللہ نے پھر دوبارہ زندہ کر لیا کہ اپنی قدرتاں دا ایک منظر پیش کیتا کہ جڑا رب ہن زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت دے دن بھی زندہ کر سکتا ہے کہ جڑا رب تانوں ان لمحات دے اندر موت دے سکتا ہے وہ خوشحالی دے اندر بھی موت دے سکتا ہے اس واسطے ہمیشہ توکل تے اعتماد ایک اللہ دی ذات باری تعالیٰ تے کرنا ہے اس تو بعد اسی رکوع دے اندر اللہ پاک نے ایک اور قصہ بیان کیتا ہے جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی رب دے برگزیدہ نبی انہاں تو بعد اللہ پاک نے کچھ انہاں دے جانشین نبی پیدا کیتے ہیں مختلف ہو دے انہاں دے نام ذکر کیتے گئے نے بعض روایات دے اندر جنہاں دے اندر ایک حزقیل نام بھی ہے یوشع بن نون بھی ہے اور اس طرح دیگر اور مختلف نام ذکر کیتے گئے باہر کا یہ تو اکثر نے مراد حزقیل لے آئے حزقیل کون سن حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی جو شریعت جو نازل ہوئی سی تورات دی شکل اندر اودیاں ہی پیغام آگے پہنچانے والے اور وہ تحت ہی اپنا سلسلہ آگے چلانے والے تے قوم نے بعد لوگ بولے انہاں آخیا جی اصل معاملہ یہ ہے کہ جہاد کا حکم تے رب کی طرفوں آ رہا ہے لیکن اسی لڑاں گے اس طرح کہ ساڈے تے کوئی بادشاہ کمانڈر ہوئے کوئی بادشاہ ساڈے اگے لگے تے وہ ساڈا کمانڈر بنے تے پھر اسی لڑاں گے بھائی اللہ کو طلب کر رہے ہیں یا اللہ ساڈے تے لڑائی فرض کر اللہ نے جو فرض کر دیتی پھر پیر پیچھے رکھنا شروع کر دیتا پھر طرح طرح دیا گلا کرنی شروع کر دیتی ہیں کو کمانڈر ہونا چاہیے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا اللہ پاک نے آخیا چل نبی کوئی گل نہیں جی یہ انجی کرنا چاہتے ہیں نا پھر یہاں نے ایک طالوت نامی بندہ لے کے انہوں اسی کمانڈر بطور بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کی قیادت دے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرنا بڑے بولے وڈیرے بولے چودھری بولے انہیں کیا کہ ہو سکتا ہے وہی وجہ ہے کہ بندے دوجے کو برداشت نہیں نہ کرتے یہ گل سارے ملک کے اندر کی ہو رہا ہے وہ ناظرین نے آخیا وہ تو 9 سیٹاں والے کے کولوں تھلے لگ گئے تو انہوں نے تھلے لگ گیا جناب چودھریاں دے فلانیاں دے یہ کیوں ہو سکتا ہے دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہر بندہ کہتا ہے کہ حکومت میرے گھر کے اندر ہی رہے ایک طبی بات حکومت میرے گھر کے اندر ہی رہے انہیں آخیا جڑے بڑے سن انہیں آخیا دیکھو یہ طالوت جڑا ہے ایک عام جہا آدمی ہے
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ، ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲ ਬਹੁਤ ہے، حکومت ਸਾਡੇ ਘਰ ہوਣੀ چاہیے ہے۔ ਇਹ کیسا ਸਾਡਾ نبی ہے ਜਿਹੜਾ حکومت ਇਹਨੂੰ دے رہا ہے؟ اللہ پاک نے آخیا ان اللہ اصطفیٰ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے تواڈے واسطے نو منتخب کیتا ہے تے علمی اعتبار نال بھی تے جسامت دے اعتبار نال بھی تواڈے وچوں مضبوط ہے، علمی تے جسامت دے اعتبار نال تواڈے وچوں مضبوط ہے، اللہ نے تواڈے واسطے منتخب کیتا ہے۔ انہاں آخیا نہیں مننا کرتے جے مالی اعتبار نال مضبوط ہو، جویں اج دیاں قوماں نے ترجیحات انہیں انصاف نال دسو، جڑے نظریاتی بندے ہوندے نے نا، بھاویں ماڑے ہون، گھر کھان نوں نہ ہوے، وہ اپنا موقف چینج کرتا ہے۔ بولو ہن ڈرتے کی ہوندے وہ بدل دے، وہ نہیں بدل دے، تے جنہاں ٹکٹاں خریدیاں ہون نا وہ پھر جاندے۔ انہوں نے پتا ہے بھی اگے بولی لگی سی، پیسے انہوں نے دیتے سن، ہوں دوجے گھر کو دے دیا کہ کہڑی گل ہے؟ ہوتا ہے نا، شاید تھوڑے شہر چ بھی ہوا اس واسطے جب بولی لگتی ہے تو پھر کم خراب ہو جاتا ہے جی۔ وہ وجہ کہ ترجیح یہ ہے کہ ٹکٹ ادو ملنی ہے جہاں کو لینڈ کروزر ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کریکٹر کیسا ہے، بھی کنیا پلاٹا نے قبضہ کیا بدبخت نے، کنیا نے لہو پیتا ہے، کنیا جناب کنیا کا مال ہتھے آیا ہے، کنیا نے ظلم کیا ہے، کنے قتل کروائے نے، چاہیے کہ یہ چیک کیا جائے نہیں دیکھنا ہے جڈی بڑی کہن روپیہ بل لے لینڈ کروزر وادو نے ہیں جی، پلاٹ یہ بڑے نے جناب، اکاؤنٹ دیا کاپیاں وافر نے ہر بینک دیا، جی وہ ٹکٹ اللہ کی شروع اور جی کہتے ہیں نا بڑیاں بساں والے ہیں نیو خان یہ وہ سنیا ہی ہے، تو جدوں کسی ڈرائیور رکھتے ہیں نا چابی دے تو وہ پہلو بلا کے پوچھتے ہیں کہ کنے کے ایکسیڈنٹ کیتے ہیں، جی کوئی کہے گا کہ میرے کو کچھ نہیں ہوا، میں تو بڑا محتاط ہاں، وہ کہتے ہیں تو ڈرائیور بھی پاسے ہو جائے، جہاں آخر نا 100-150 بندے کا گاٹا لایا میں مارے نے ہیں تو میں نیوا چلائی نے، وہ کہتے ہیں صحیح بندہ دلیر نہیں دیو چاہتا۔ اس واسطے ایک نبی بات ہے، انہیں بھی آخیا کہ اللہ یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت شیئا من المال۔ نبی نے آخیا وہ بندے بن جاؤ، اپنے مال پہ ناز نہ کرو، جہاں انتخاب رب نے کر لیا ہے تو اللہ انتخاب ماڑا تو نہیں نہ کرتا۔ مکے والے نے بھی یہی آخیا سی نا، انہاں آخیا جی نبوت ملنی ہوتی تو کسی طائف کے چودھری کو ملتی، کسی بڑے خاندان کسی وڈیرے کو ملتی، الیاس باللہ اس عبداللہ کے یتیم کو ملنی ہے؟ ہائے اللہ نے آخیا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ تو میرا انتخاب ہے، سونے رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نہیں ہویا کہ جنگ ہوئی تو اسے تعلق کے لشکر کے اندر اللہ پاک نے بطور سپاہی ایک بندہ رکھا ہے جنہ کا نام داؤد علیہ السلام، جنہیں بعد اندر رب کے نبی بنے ہے جی، جنہ کے بیٹے سلیمان، کہ تالوت کے لشکر کے اندر بطور سپاہی انہوں نے جہاد کیا، وقاتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ۔ اللہ نے آخیا پھر داؤد کے ہتھوں جڑا دوجا مخالف بادشاہ سی نا طالوت دا، وہ نام سی جالوت، اللہ نے انہوں قتل کروایا۔ پھر اللہ نے حضرت داؤد نو حکمت کے دنائی، جلد مراد مفسرین نے نبوت رہی ہے، یعنی اللہ نے بعد اندر نبوت عطا کی ہے۔ بہر کیف اللہ نے فتح بنال ہم کنار فرمایا، وہ دی وجہ کہ انتخاب رب دا سی، رب دا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے رب دی تقدیر دے اللہ دی رضا دے راضی رہنا یہ ہوئی مومن دی شان۔ اس کے بعد تیسرے پارے دے آغاز دے اندر اللہ پاک نے قرآن حکیم بھی ایک ایسی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ جس نو قرآن حکیم دی بہت بڑی عظمت والی آیت تصور کیتا ہے۔ نبی پاک نے اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہو کے آخیا ابی کو جاننا
کہ قرآن دے اندر سب تو عظیم عظمت والی شان والی آیت مبارکہ کیڑی ہے؟ کہنے لگے سونیا آیت الکرسی نبی پاک نے انج اپنا ہاتھ مبارک حضرت ابی بن کعب دے سینے تے لگایا تے کہنے لگے اے ابو منذر تینوں اے علم مبارک ہوے باقی جڑی آیت الکرسی ہے نا اللہ نے انہوں پورے قرآن دے وچوں ایک نمایاں عظمت عطا فرمائی. الفاظ کے اعتبار نال جڑی سب تو بڑی آیت ہے قرآن دے اندر وہ بھی تم سن کے ہٹے وہ اس اگلے رکوع دے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ جس اندر لین دین دے مسائل یہ سب تو بڑی آیت مبارکہ تے عظمت کے اعتبار نال جو بڑی آیت ہے وہ آیت الکرسی. آیت الکرسی دی اتنی عظمت ہے کہ جڑا بندہ پڑھدا ہے وہ اللہ دی حفاظت اندر آتا ہے رب دے حصار اندر آتا ہے. اور ہر فرضی نماز کے بعد نبی پاک نے فرمایا سنن نسائی کی حدیث ہے کہ جڑا بندہ پڑھدا ہے نا آیت الکرسی لم یمنع من دخول الجنت الا ان یموت وہ بندہ مردا نہیں جس وقت مردا ہے ایک اسے ٹائم ہی اللہ جنت کے دروازے کھول چھڑتا یعنی سیدھا چلتی ہے. اس واسطے ہر فرضی نماز کے بعد نہیں پڑھنی ہے تے رات کو سون لگے ابھی آیت الکرسی کی تلاوت ہے اس میں یقینی بنا لو. اور شیطان کا واقعہ جو حضرت ابو ہریرہ نال پیش آیا واقعہ معروف ہے. فطرانے کا ڈھیر لگا سی نا کہ نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ کو بطور نگران مقرر کیتا کہ دھیان رکھنا ہی حضرت ابو ہریرہ دی اکھ لگ جائے وہ چوری کر کے لے جائے. 2-3 دن یہ کام چلتا رہا آخر حضرت ابو ہریرہ نے پھڑ لیا. جس وقت پکڑ لیا نا تو حضرت ابو ہریرہ نے آخیا بھی تمہیں کیوں کام کرنا. انہیں آخیا کہ میں تیرے ایک ایسی گل دس دینا وا کہ تو کلمات ابو ہریرہ پڑھ لیا کر پڑھ کے پھر سو جائے گا نا تو پھر تیری شاید کوئی چوری نہیں ہوئے گی. ابو ہریرہ کہنے لگے دس صحیح بخاری کے اندر واقعہ دس کہڑی ہے کہڑی گل ہے. انہیں آخیا ایسا کرسی پڑھیا نبی پاک کے کول خبر پہنچی آپ نے آ کے سنا اپنے چور کا کی حال ہے کہنے لگے سونے چھڑ دیتا ہے آ گل دس کے ہے بتیوں کیسا چور ہے. نبی پاک نے فرمایا بندہ سب تو بڑا جھوٹا ہے لیکن گل بالکل سچی دس کے ہے. سونے وہ کون سی آپ نے وہ شیطان سی جہاں تین سچی گل دس گیا ہے. تو باہر کیا ہے شیطان بذات خود بھی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ لو اتنے میرا داؤ نہیں لگتا. اس واسطے پڑھیا کرو. اللہ نے یہ اندر بڑے فوائد رکھے ہیں جی. رات میں سون لگے دوران سفر اور دیگر مقامات دے اس کی تلاوت کو یقینی بناؤ. اور اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ گزرے ہوئے واقعات بیان کر دیا ہوئے ہیں. جناب سیدنا ابراہیم خلیل کا ایک واقعہ ذکر کیتا ہے کہ نمرود سی انہوں نے دور کا مخالف بادشاہ انہوں واہ پی گیا. انہیں آخیا ابراہیم میرے رب کو نہیں پھرنا ہے میں بھی معبود ہاں میں بھی بادشاہ ہاں میں بھی رب ہاں تو کنوں پوچھتا ہے. کہنے لگے میرا معبود ہوے جڑا زندہ کرتا ہے جڑا مارتا ہے. انہیں آخیا انا اولی و امید میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا وا. جڑی حضرت ابراہیم گل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی کرنا میں بھی کرنا. کیا مطلب بعد نے لکھا مبشرین نے دی توجیہ کہ جنہوں نے سزائے موت ہوئی سی انہیں انہوں نے چھڑ دیتا جنہوں نے نہیں ہوئی سی انہوں نے پڑھ لیا. سمجھتے یعنی انہیں یہ تعبیر کیتا کہ انج زندگی موت ہے. حضرت ابراہیم نے سوچا بھی بندہ بڑا بگڑیا ہوا ہے لہٰذا انہوں ایسی دلیل دیتی جائے جسے بے بس ہو جائے. دلیل کی دیتی کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اور نمرود میرا رب سورج طلوع کرتا ہے مشرق والے کدھروں طلوع کرتا ہے مشرق والے غروب کدھر کرتا ہے مغرب کی طرف. جی تو ہی رب ہے نا مغرب والوں طلوع کر دے مشرق وال غروب کر. اللہ کہتے ہیں آ گل کرن دی دیر سی پاپو ہے دلہ دی کافر دیاں دوڑا لگ گئی زبان بند ہو گئی اگوں جواب آیا ہی کوئی نہ. ایسا حضرت ابراہیم نے بغدر چھوڑیا کہ سارے جتنے وہ نظریات سن وہ ملیا میل ہو کے رہ گئے. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور واقعہ بیان کیتا ہے کہ ایک بستی ایسی جڑی بالکل الٹی پئی سی اجڑی پئی سی رب دے عذاب دا لقمہ بنی سی معصوم سی ہو رہا سی
ایک اللہ دا بندہ اتوں گزریا. اکثر مفسرین کا رجحان ہے کہ اس اللہ دے بندے تو مراد جناب سیدنا عزیر علیہ السلام نے رب دے نبی تے گزرے تے کہن لگے یا اللہ آج کی بستی بالکل ختم ہوئی پئی ہے ایویں دے نشان ہی باقی نہیں. یا اللہ بلا تو انہوں نے بھی قیامت دے دن زندہ کرے گا. آیا اللہ نے پھر اس کو عبرت کیوں بنایا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. نبی عزیر جا رہے ہیں نال نبی عزیر تک دا بھی سواری بھی ہے اور کھان پین دا سامان بھی نبی عزیر نے نال رکھے ہیں. کھان پین دا سامان بھی اور سارا کچھ نال رکھے ہمیں. چلتے ہیں جدوں اس مقام تو گزرویا کہنے لگے یا اللہ اس بستی کو کیویں زندہ کرے گا؟ اللہ نے آکھیا عزیر تو ہن تیریاں قدرتاں دے بارے گل کر دتی ہے. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. اللہ نے 100 سال تک موت دے چھڑی اور 100 سال تو بعد اللہ نے زندہ کیتا. اور نبی عزیر دا جڑا قدم ہے بالکل جناب علی ختم ہو چکے ہمیں ایک ڈھانچہ باقی رہ گیا ہمیں. اور جڑا کھانا حضرت عزیر نے لپیٹیا سی کھانا حضرت عزیر نے ادیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے. ہر خطیب کا اپنا اپنا انداز ہے. وہ کیا کرتے سن کونے دے اندر پراٹھا رکھیا سکتے ہیں جی انڈا رکھیا سی فلانی شے رکھی سی جو بھی ہے سی باہر غائب وہ جو نہ کھانا رکھیا سی اپنا کہ میں جتنے تھکاوٹ ہوئے گی یا بھوک لگے گی میں کھا لواں گا تناول کر لواں گا. اللہ نے کھانا خراب نہیں ہونے دیتا. 100 سال کتنے سال 100 سال. ایک نبی گل ہے کہ گدھا جاندار سی گھاشا چگتا رہتا کھانا پیندا رہتا زندہ رہ سکتا سی. زندہ ادو کہ ہوٹل سن بھی کسی پڑ کے لال کر لینا زندہ رہ سکتا سی نا چلتا چلتا رہتا. جڑا کھانا سی وہ ایک طبی بات سی کہ وہ اتنی دیر تک تازہ رہنا مشکل سی. اتنی دیر تک تازہ رہنا اللہ نے آخیا ویکھ میرے قدرت کی فریج اور تیریاں فریجاں دے اندر 2 4 5 10 دن رہ لے گا پھر بھی وہ ذائقہ نہیں وہ لطف نہیں. اور میرے قدرت کا فریزر ویکھ 100 سال گزر گئے نے رب نے تیری روٹی خراب نہیں ہوتی. 100 سال دے اندر کنیاں تپاں کنیاں آندیاں سانو کی کچھ کرنا پیندا ہے ایسی صاحبان لگانے پیندے نے کی کچھ کرنا پیندا ہے. اللہ دیا قدرتاں دے کیسے منظر نے کہ 100 سال دے اندر تپاں بھی آئیاں آندیاں بھی آئیاں ایسی بارشاں بھی پئیاں نیریاں بھی چلیاں راتاں بھی دن بھی موسم سرد بھی گرم بھی. اللہ نے کھانا خراب نہیں ہونے دیتا. 100 سال بعد جب اٹھایا نا اللہ نے کہا قال کم لبثت عزیر کتنی دیر لیٹے ہو ٹھہرے ہو؟ تو بزرگ کہنے لگے لبثت یومن او بعض یوم. یا اللہ معلوم ہے جو دنیا دن کا حصہ ہے ایسے ہر بندہ سب کو ہی جانتا ہے یار گل بڑی عجیب ہے کہ ہر بندہ لکی چھپی ہر شے جانتا. رب دا نبی عزیر کہنے لگے وہ 100 سال لیٹے رہے تے کہندے نے دنیا دن کا کچھ حصہ. اللہ کہتے ہیں عزیر بھول گئے ہیں فلبثت مئۃ عام میں تینوں 100 سال اتنے لٹایا تے فانظر الی طعامک وشرابک. اپنے کھانا بھی ویکھ وہ جڑا پانی نال رکھیا ہی نا منرل واٹر وہ بھی ویکھ لے میں خراب نہیں ہون دیتا. لم یتسنہ پوشیدہ نہیں ہویا باسی نہیں ہویا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. اپنے گدھے وال ویکھ انہوں بھی میں لوگوں واسطے ایک نشانی کے طور پہ پیش کیتا ہے. اللہ پاک نے دوبارہ اس کو زندہ کر کے اس کو ہڈیاں کے ماس چڑھ کے اللہ نے عزیر کے سپرد کر دیتا اور آخیا فاعلم ان اللہ جان لو اللہ واقعتاً انہاں باتاں تے قادر ہے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے.
وہ جی ہن سیدھا کر لینا ہے ایویں قیامت دے دن بھی کرے گا۔ نبی ابراہیم نے اس اگلی عید ایک باری ویکھیا تے کہنے لگے یا اللہ مردے کیویں زندہ کرے گا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى۔ اللہ کہنے لگے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تینوں یقین نہیں میرے تے؟ اللہ یقین تے ہے وے، بلاکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہنا۔ اللہ نے اگر پڑھ لا پھر 4 پرندے انہاں نوں ذبح کر لے، انہاں نوں بالکل جناب انہاں دی چھی پوٹی کر کے لال کر کے تے انہاں دی ہر شے کھمب اور جو انہاں دا سارے پرزے بکھرے بکھرے مٹیریل کر کے تے کھلار دے پہاڑ تے ایک پاسے کھلو کے انہاں نوں آوازاں مار نہ لے کے فرضی نہ ہو، اسی فرضی لے لیندے جڑے بھی پرندے آ سن، کبوتر ہے جی کوئی اور ہے، گھگی ہے، آواز مارو وہ دا نام لے لے کے تے اللہ دا نیک بندہ حضرت ابراہیم آواز مار رہے ہیں، جدا جدا کھمب ہے وہ نال لگ رہے ہیں، جدی جدی چونچ ہے وہ نال لگ رہی ہے، جدا جدا پہنچا ہے وہ نال لگ رہے ہیں تے پرندے اڑتے اڑتے نبی ابراہیم دے کول آ رہے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ ہے میرا اللہ حکمتاں والا تے غلبیاں والا۔ اس واسطے اللہ کی قدرت پہ ہمیشہ یقین رکھنا یہ مومن دا اولین فریضہ ہویا کرتا ہے۔ اس تو بعد اللہ پاک نے کچھ خرچ کرن دے فضائل بیان کیتے نے جڑے سانو بڑے اوکھے محسوس ہو، بڑے اوکھے جے لگتے ہیں۔ اللہ نے آخیا بھی مال میں دیتا ہے تو میرے رستے کے اندر خرچ کر لو گے تے چنگے رہو گے، تے جے نہیں خرچ کرو گے تے جویں رب دین تے قادر ہے ایویں اللہ واپس لین تے بھی قادر ہے۔ سود بھی رب نے مسمت کی ہے تے تجارت نو اللہ پاک نے عزت دے نال نوازے ہے۔ اللہ نے آخیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سودی نظام جڑا ہے اللہ انہوں مٹا کے رکھ دیتا ہے تے جڑے تواڈے صدقے نے اللہ انہاں دی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا سا، نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم ہے کہ کوئی مومن خلوص نال ایک کھجور دے برابر صدقہ کرتا ہے نا، اللہ انہوں انج پال دے نے جویں تواڈے وچوں کوئی بندہ بڑی محبت نال اپنا بچڑا پالدا ہے۔ تے بچہ پالدے پھر جناب ایک بیل بن جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل۔ نبی پاک نے فرمایا وہ انج ہو جاتا ہے کہ جویں جناب پہاڑ دی بنتے وہ تیرا چھوٹا جہا صدقہ جہا ہے اللہ وہ انج کر چھڑتے ہیں کہ خلوص نہ کریں کہ انج رب دیا نگاہاں دے نال ہوندا ہے، نگاہاں دے اندر ہوندا ہے کہ جویں تو بہت بڑا پہاڑ دے برابر صدقہ کیتا۔ اس واسطے مال رب نے عطا کیتا ہے، وہ رستے دے اندر جے خرچ کرو گے تے اجر نہیں ملنا ہے۔ اللہ نے آخیا جویں ایک دانے دے وچوں جناب علی 7 نالیاں تے ایک نالی دے وچوں 100 دانا پہ نکلتا ہے۔ اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں چاہواں تے ودا بھی دینا وا تے جے میرے رستے دے اندر خرچ کرے گا تاکہ دل نوں سمجھان والی گل ہے اللہ چوکھا اضافہ کر، اللہ کی کرے گا چوکھا اضافہ کر دے گا۔ رمضان دا مہینہ ہے، ماڑیاں لوگاں دا خیال کرو، یتیم بچیاں دا خیال کرو، بیوہ عورتاں دا خیال کرو، تے مسجداں دا خیال کرو، مدرسیاں دا خیال کرو، دینی اداریاں دا خیال کرو۔ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر صحیح خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ لیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک قانون رکھیا تواڈے میرے واسطے جڑی قرآن دے اندر سب تو بڑی آیت ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جو تسی کسی نال لین دین کردے ہو لکھت پڑھ کر لیا کرو، کی کر لیا کرو، لکھت پڑھ کر لیا کرو تے گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ کسی قسم کا بعد اندر رولا نہ پے، بعد اندر رولا نہ پے، شراکت کرتے ہو یا قرض دیندے ہو کوئی بھی معاملہ کرتے ہو وہ تے گواہ بھی بناؤ کہ لکھت پڑھ بھی کر لو تاکہ بعد اندر کسی قسم کا مسئلہ خراب نہ ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے یہ سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں جڑیاں پیارے حبیب نے نازل فرمائیاں نے، ان آیتاں دے بھی کیا کہنے، نبی پاک دے کول جبریل بیٹھے تے کہنے لگے سونیا ہن ایک دروازہ کھلیا ہے آسمان تے جڑا اج تو پہلوں کدی نہیں کھلیا، صحیح ہے، جڑا اج تو پہلوں کدی نہیں کھلیا، ایک فرشتہ اتوں آیا جڑا اج تو پہلوں کدی نہیں آیا۔ جبریل کی لینا ہے سونے تانوں وہ مبارکباد دین آیا ہے کافی کہ اللہ نے تواڈے تے 2 نور نازل کیتے نے، ایک سورہ فاتحہ
ایک سورہ بقرہ دیا آخری آیات انہوں نے جرات میں سون لگیاں پڑھیا کرو. نبی پاک نے فرمایا جڑا پڑھتا ہے وہ واسطے کافی ہو جائے. وہ واسطے کیا مطلب کہ شیطان دے حملیاں تو اور لوگوں دے حملیاں تو یہ سورہ بقرہ دیا جڑیاں آخری آیاتاں نے جادو دا بہترین علاج ہے. ٹونیاں دا جتنے اس طرح دیا خرابیاں نے وہ بہترین علاج ہے. اللہ پاک تانوں تے مینوں محفوظ اور صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کریں گے اور سورہ آل عمران دے وچوں جتنا ہو سکیا اتنا پھر درس بھی ہوئے گا.